ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمة فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ نسائی۔ برادران ملت اور لختہائے جگر، جوانان ملت و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد رسول بٹ کوٹنگو اسلام آباد کی شہادت کے بعد جو ظلم اور تشدد حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، CRPF کی طرف سے رچایا جا رہا ہے وہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اپنی مظلوم اور محکوم اور غلام ملت کے بزرگوں اور جوانوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ ظلم اور جبر مٹ جائے گا انشاءاللہ، اور ہم بھارت کے پنجہ استبداد سے ضرور نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ زاہد رسول بٹ کی یاد میں کل 22 اکتوبر کو تعزیتی مجلس بلائی جائے گی بوٹنگو اسلام آباد میں، اور میں اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں اور جہاں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں اس تعزیتی مجلس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ مجلس کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام منعقد کی جائے گی، اور کل جماعتی حریت کانفرنس کی ساری اکائیاں جن کی تعداد 23 کے قریب ہے، ان کے نمائندے اور ان کے سربراہ وہ بھی تعزیتی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے کچھ جملے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ظلم کے مقابلے میں ظلم کی مخالفت کرتے یا ظلم کے ہاتھوں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی عزت اور آبرو بچاتے بچاتے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے زاہد رسول شہداء کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی شہادت قبول فرمائے۔ تحریک حریت جموں کشمیر کا کل 22 اکتوبر کو ایک سیمینار منعقد ہونے جا رہا تھا، جو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد کیا جانے والا تھا۔ اس سیمینار کا عنوان تھا عزیمت حسین نشان راہ۔ حضرت امام عالی مقام نے جس عزیمت کا اور استقامت کا
اور اسلام کے لیے سب کچھ تج دینے کا عملی مظاہرہ فرمایا ہے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم نے کل سیمینار کا پروگرام رکھا تھا، لیکن زاہد رسول بٹ کی یاد میں جو کل مجلس منعقد کی جا رہی ہے انشاءاللہ، اس کی نسبت سے اور اس کی وجہ سے ہم نے کل اپنا سیمینار کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میں بنفس نفیس اس تعزیتی مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کروں گا، اور اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اور خاص طور شہید زاہد رسول بٹ اور ان کے لواحقین، ان کے والدین، بھائی بہنوں اور ان کے تمام رشتہ داروں اور اس علاقے کے سارے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کو دلاسا اور صبر جمیل کی دعوت اور تلقین کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے سرفروشوں اور لگتہائی جگر جوانان ملت کی خدمت میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ مبنی بر صداقت ہے، اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب کائنات ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہماری جدوجہد قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور ہم اسلامی تعلیمات کی روح سے وہی طرز عمل اختیار کریں جو طرز عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا موجب بنے۔ جموں سے جو سڑکیں، جو گاڑیاں یا ٹورسٹ گاڑیاں یا عام شہریوں کی گاڑیاں وادی میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کو پرامن طریقے سے اپنا سفر جاری رکھنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا پیغام ہے ہمارے لیے اور ہمارے جوانوں کے لیے۔ ہمیں تشدد، بربریت، فرقہ پرستی اور انسانی سماج میں رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفریق پیدا کرنا، یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہماری جدوجہد اور ہماری حرکات، ہمارا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس میں نظم ہونا چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، انسانی اور اخلاق کی بھرپور پاسداری ہونی چاہیے، اور یہی رویہ اور یہی طرز عمل ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے سرفراز کرے گا انشاءاللہ۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ بجبارہ زرپورہ میں ایک جوان شدید زخمی ہوا ہے اور اسے سری نگر ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشے اور وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ ایک اور مثال ہے بربریت اور ظلم و جبر کی، جس کا ارتکاب یہاں کی پولیس، CRPF، فوج اور دوسری جو بھارت کی طرف سے یہاں
छावनी फौजी छावनी कायम की गई है, ये मज़ालिम उन्हीं के हाथों यहाँ के लोगों को सहना और बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी हाल में हमारे हौसले पस्त नहीं हो जाने चाहिए, किसी भी हाल में हमें मायूस और नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और किसी भी हाल में हमें अल्लाह ताला की रहमत से दूर और मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करके अपनी मुक़द्दस जद्दोजहद को जारी व सारी रखना चाहिए। फ़तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 3 है। फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखो, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है वकालत करने और तुम्हारी मदद और तुमको नुसरत अता करने के लिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।